بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ہدیٰ لائبریری۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ یہاں پہ جو کینیڈا میں لڑکے ہیں ان کی کیا ڈیمانڈ ہے۔ وہ سب سے پہلے تو یہ چاہتے ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ جاب کرے اور وہ گھر کی پوری ذمہ داری اٹھائے، یعنی کہ اگر انہوں نے کہیں پہ گھر خریدا ہے یا گھر لیا ہے تو وہ اس گھر کی مارگیج، رینٹ، بلز تمام آدھے آدھے شیئر کرے، کیونکہ لڑکی جو ہے یا لڑکا جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ تو رہنا نہیں چاہتے، تو ان کو الگ گھر چاہیے ہوتا ہے۔ تو جب وہ الگ گھر رہتے ہیں تو پھر ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، تو ان کو اسکول میں لانا لے جانا، پک اینڈ ڈراپ کرنا، گھر کے کام کرنا، ان سب کے لیے یا بلز دینا یا گاڑی گھومنا پھرنا، اس سب کے لیے پھر لڑکا جو ہے وہ اپنی ایک تنخواہ سے پورا نہیں کر پاتا، تو اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ گھر کا جو پورا خرچہ ہے وہ شیئر کیا جائے۔ اب جیسے یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر جیسے یہ لوگ کبھی کوئی فیملی کہیں گھومنے جاتی ہے تو وہ اپنے بچوں کو کہیں ڈے کیئر میں چھوڑ دیتی ہے، یا جیسے اگر کوئی ویکینڈ پہ کہیں پلان ہے، کہیں نائٹ اسٹے کرنی ہے، تو بچے جو ہیں وہ کہاں رکیں گے؟ تو وہ ہی دادی یا دادا جو ہیں جن کو آپ ملنا نہیں پسند کرتے، تو وہ بھی انکار کر دیتے ہیں کہ بھائی جب ہم سارے وقت تو سالوں تو آ تو نہیں ہو، اب جب ضرورت پڑی تو ایک دم سے آ گئے ہو، تو وہ بھی انکار کر دیتے ہیں۔ یہ بھی بات اچھی ہے۔ آج سے 20-30 سال پہلے جو لوگ پاکستان سے ڈاکٹر لڑکیوں کی سے شادی کر کے یہاں پر آئے تھے، تو انہوں نے ان کو یہاں پہ آ کے پڑھایا، تو جب وہ خوب بن گئیں، کسی ہائی پوسٹ پہ پہنچ گئیں، تو انہوں نے اپنے شوہر سے ڈیورس لے لی۔ تو وہ آج جو ہیں اگر اس وقت 30 سال کے تھے تو اس وقت 50-60 سال کے یہاں پہ کینیڈا میں گھوم رہے ہیں اور ان کو دوسری بیوی کی تلاش ہے، لیکن کیونکہ وہ اپنے پہلے تجربے سے جیسے کہ مومن ایک سوراخ سے ڈسا جا چکا ہے، تو پھر وہ جب دوسری عورت سے شادی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے پھر ان کی ساری خواہشات اور ارمان جو ہوتے ہیں وہ بالکل بھی نہیں ہوتے، وہ بالکل بھی یعنی کہ نہیں چاہ رہے ہوتے کہ اب ہم اپنا ایک پیسہ بھی اپنی دوسری بیوی کے اوپر لگائیں، تو اس لیے وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ سب کچھ ہم کو انہی سے مل جائے۔ یا تو یہاں پہ جو ہیں 20 تقریباً 40-50 سال کی عمر کے حضرات، جن کے 20-25 سال کے اس وقت بچے ہیں، تو ان کی جو بیویاں ہیں، ان لوگوں کی جو خواہشات ہیں، جو کہنا چاہیے، آپ لوگ میری بات بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، اس کے لیے وہ بالکل بھی یعنی کہ بیویاں جو ہیں وہ تیار ہی نہیں ہوتی ہیں، ان کا سپاٹ سا چہرہ ہوتا ہے، وہ کوئی فیلنگز وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتی، تو شوہر جو ہے وہ اس چکر میں بھی دوسری شادی کے لیے لگا ہوا ہوتا ہے کہ کینیڈا میں اس کو کہیں سے حلال جائز طریقے سے دوسری بیوی مل جائے، لیکن میں اس کو کچھ دوں گا نہیں۔ تو یہ بات میں پہلے بھی اپنے پوڈ کاسٹ کے اندر ڈسکس کر چکی ہوں، اب دوبارہ کر رہی ہوں، تو مختصراً میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ وہ یہاں پہ جو لڑکے ہیں ان کی یہی ڈیمانڈ ہے کہ بیوی جو ہے وہ گھر کا حصہ برابر برابر ذمہ داری اٹھائے۔ تو اگر وہی والی بات ہے کہ اگر اسلام کی روح سے دیکھا جائے تو شوہر کا فرض جو ہے وہ صرف کھانا اور گھر دینا ہے، گھر کی چھت چار دیواری، باقی پھر وہ بیمار ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے وہ تو اس کی ذمہ داری ہے وغیرہ وغیرہ، جس کی ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتی۔ تو لیکن ہاں، اگر آپ اس لحاظ سے شادی کر رہے ہیں، اگر اس لحاظ سے یہاں پہ لڑکا جو ہے وہ لڑکی ڈھونڈ رہا ہے کہ مجھے کچھ کرنا نہ پڑے، باقی سارا کام جو ہے آدھی ذمہ داری بیوی کی طرف سے ہو جائے، اور لڑکی یہ کوشش کر رہی ہے کہ مجھے ایسا لڑکا ملے کہ جس کے مجھے کسی کے ساتھ نہ رہنا پڑے، تو پھر یہ والی شادیاں یہاں کینیڈا میں چل نہیں رہی ہیں۔ یہاں پہ بہت زیادہ ڈیورس کا ریٹ بڑھا ہوا ہے۔ تو بتانے کا اصل مقصد یہی ہے کہ اگر آپ لوگ سنت اور اللہ کے رسول کے سنت کے مطابق شادی بیاہ اور گھر بسانا نہیں چاہیں گے تو پھر بہت مشکل آنے والی ہے آپ کے مستقبل میں یا آپ کے آنے والی نسل میں۔ تو امید ہے چھوٹی سی ویڈیو پسند آئے گی تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں۔ میرے چینل کا نام ہے ہدیٰ لائبریری۔ اللہ حافظ۔ یہاں کے لڑکوں کو ماڈرن لڑکی چاہیے، جو کہ جب وہ ان کے ساتھ گھومے پھریں تو اٹھلائے وہ لڑکی، وہ اچھے فیشنیبل کپڑے پہنے۔ فیشنیبل کپڑوں کے اندر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر میں یہ کہوں کہ بالکل سلیو لیس اور ڈیپ نیک جو کپڑے ہوتے ہیں وہ لڑکیاں یہاں پہ اپنے باپ کے سامنے بھی پہن کے گھوم رہی ہوتی ہیں، ان کے باپ بھی آرام سکون سے ان کو روک نہیں سکتے، تو فار لائک ہسبینڈ کیسے روکے گا؟ تو اس طرح کی یہاں کے لڑکوں کی ڈیمانڈ ہے کہ ان کو اس طرح کی لڑکی ملے جو کہ بہت زیادہ فیشنیبل ہو اور بہت زیادہ اٹھلا کے اترا کے ان کے دوستوں میں جب اٹھے بیٹھے تو ان کو ان کے دوستوں کے اوپر اثر انداز ہو۔ تو
تو اس کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ جب وہ زندگی جو ہے وہ صرف دکھاوے کی زندگی ہوگی، گھر کے اندر کی زندگی تو بالکل بھی ویلیو نہیں رکھ پائے گی، کیونکہ یہاں کے جو بچے ہیں وہ آپ بچوں کو توجہ چاہیے۔ آپ کا جو ایک چھوٹا سا ایک 6-7 مہینے کا یا بالکل نیو بورن بیبی ہے، وہ کب تک کہ کسی دوسری عورت جس کو صرف پیسے کے لیے جاب کر رہی ہے، اس کو آپ کے بچے سے کیا انٹرسٹ ہوگا؟ تو یہ والی شادی جو ہے یہ چلتی تو ضرور ہے لیکن بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ اب میں آپ کو اس کی مثال یہ بھی دوں گی، یہاں پہ جو 40-50 سال کے آدمی ہیں جن کی پہلے سے بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، اور وہ کینیڈا میں ہی ہیں، ان کو طلاق ہو چکی ہے یا وہ اب اکیلے رہ رہے ہیں، تو وہ کس طریقے سے رہ رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ کسی جگہ پہ مل کے سارے آدمی رہ رہے ہیں یا لڑکے رہ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ وہ مل کے رہ رہے ہیں، اور جب اگر ان کو شادی کی خواہش ہے تو پھر ان کے پاس گھر بھی نہیں ہے کیونکہ وہ پہلی بیوی کو دیا جا چکا ہے، اور جو جائیداد یا پراپرٹی یا بینک بیلنس ہے وہ بھی ڈیوائیڈ ہو چکا ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر ان کو ایسی عورت کی خواہش ہوتی ہے جو کہ سب کچھ ان کے لیے کرے، تو وہ صرف نام کے شوہر بن کے ان کے ساتھ رہ سکیں، یعنی کہ وہ اگر آپ ان سے پوچھا جائے کہ آپ کیا کریں گے، کیا دیں گے، تو وہ اپنی دوسری بیوی کے لیے کچھ بھی کر نہیں سکتے۔